ایک بڑی خبر بھی ایک چیز ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں اور یہ چیز بہت اہم ہے۔ اس وقت ایک بیان آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے، بیان ہے آصف بشیر چودھری کا۔ آصف بشیر چودھری نیشنل پریس کلب کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، جرنلسٹ کی یونین کے ہیڈ بھی رہے ہیں۔ ان کا ایک بیان ہے اور یہ بیان جو ہے چھوٹا سا بیان ہی بلکہ مستقبل کے بارے میں ایک انکشاف بھی ہے، ایک خبر بھی ہے۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ ناظرین، 28ویں آئینی ترمیم کے اندر سب سے بڑی جو چیز سامنے آ سکتی ہے، جو کہ ابھی آئی نہیں اس لیے ممکنہ چیز ہے، جو ممکنہ طور پر آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے اختیارات میں، پریزیڈنٹ کی پاور میں اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ اضافہ جو ہے موجودہ پریزیڈنٹ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ آنے والی کسی ممکنہ پریزیڈنٹ کے لیے اضافہ کیا جائے گا، لیکن یہ ابھی کیا جائے گا۔ ہم آپ کو یہ خبر سناتے ہیں۔ اور ابھی 28ویں آئینی ترمیم کی بات ابھی سے شروع ہو گئی ہے، جس میں صدر کو بہت سارے اختیارات دیے جائیں گے کسی آنے والے صدر، ممکنہ صدر کے لیے۔ ناظرین، آپ نے آصف بشیر چودھری کا بیان سنا، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں صدر کو بہت سارے ایسے اختیارات دی جا سکتے ہیں جو کہ آنے والے کسی ممکنہ صدر کے لیے ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ مستقبل کے اندر پریزیڈنٹ کے عہدے پہ کوئی شخصیت آنے والی ہے یا آ سکتی، چونکہ ممکنہ طور پر ہے، آ سکتی ہے، جس کے لیے ابھی سے بہت سارے اختیارات جو ہے وہ جو ہے صدر کو دے دیے جائیں گے اور 28ویں آئینی ترمیم کے اندر صدر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ آج کے موجودہ صدر کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کسی آنے والے ممکنہ صدر کے لیے ہوگا۔ نظیر، اگر اس بات کو آپ سامنے رکھ کر اس پر غور کریں تو مستقبل کے اندر کیا کچھ پلان کیا جا رہا ہے؟ یہ پلان جو ہے، اگلا بیان جو ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پلان کس قدر زیادہ لمبا ہے۔ اب بات ہر آئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ نظیر، جب آپ ایک بات سوچتے ہیں، آپ نے کوئی ایک پلاننگ کی، اس پلاننگ پہ بیٹھ کے آپ جب فرسٹ ٹائم پلاننگ کریں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ مس پلانڈ ہوگی، مس مینجڈ ہوں گی۔ آپ ان چیزوں کو جب ری تھنک کریں گے تو بہت ساری پلاننگ کے اندر چینج آئے گی، اور جب آپ بار بار ری تھنک کرتے جائیں گے تو آپ کی پلاننگ کے اندر بہت ساری چیزیں بدلتی جائیں گی، بلکہ آپ کے سامنے جو ہے بہت ساری نئی چیزیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ نظام اپنے آپ کو بچانے کے لیے 5 سال کی پلاننگ کرتا ہے، 3 سال کی پلاننگ کرتا ہے، 10 سال کی پلاننگ کرتا ہے، 15 سال کی کرتا ہے۔ پھر یہ نظام سوچتا ہے کہ آخر 15 سال بھی ختم ہو جائیں گے، کیوں نہ ہم ہمیشہ کے لیے پلاننگ کر لیں۔ اور اب جو ہے نظام اس جگہ پر آ گیا ہے، ممکنہ طور پر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نظام یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کر دی جائے کہ یہ خوف ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ صرف تجزیہ نہیں ہے، یہ صرف جو ہے چند الفاظ نہیں ہے، بلکہ رانا سنوالہ کے منہ سے یہ چیز خود نکل چکی ہے کہ 10-15 سال تو کیا آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ سارے کا سارا معاملہ رولا ہی ختم ہو جائے۔ ہم آپ کو سناتے ہیں رانا سنوالہ کا یہ بیان۔ 10-15 سال چھوڑ کے میں تو کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ مل کے ملک کی خدمت کرے۔ دونوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ نے رانا سنوالہ کا یہ بیان سنا، واضح طور پر رانا سنوالہ کہہ رہے ہیں 10-15 سال نہیں بلکہ اب تو ہمیشہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام بن جائے کہ فوج اور حکومت مل کے چلے، اور ممکنہ طور پر جو ہے یہی چیز سوچی جا رہی ہے، کیونکہ جب ری تھنک کیا جاتا ہے تو نئی سے نئی آپشن سامنے آ رہی ہیں۔ نظام چاہتا ہے کہ 5-10 سال کے خوف سے نکلا جائے۔ یہ 5-10 سال بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں پھر عمران خان نے آ جانا ہے۔ خوف طاری ہے۔ نظام جو 27ویں آئینی ترمیم کر رہا ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنی پاورز کو بڑھانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور سوچا گیا کہ اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ 28ویں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور جو ہی 28ویں آئے گی ناظرین، آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کے بعد فوراً سے 29ویں بھی شروع ہو جائے گی، اس میں ایک نیا منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب جن کے بس میں نہیں ہے، نہیں تو نظام یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسی پلاننگ کی جائے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا اقتدار قائم رہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہیں تو نظام یہی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اقتدار قائم رہے، چونکہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اندازہ ہو گیا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔